خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام اس وقت دیکھنے والے عزیزوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عدنان تبسم ہے اور میں گریس نیٹ ورک چرچ نیو گولیمار میں بطور پاسبان خداوند کی خدمت کرتا ہوں، اور خداوند کا شکر گزار ہوں اس خوبصورت میڈیم کے لیے جو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی صورت میں ہے، جس کے ذریعے ہم خدا کے کلام کو جا بجا بڑی آسانی سے پھیلا سکتے ہیں، اور خداوند کی خوشخبری کو اس دنیا میں پھیلانے کا ایک بڑا زبردست ذریعہ خداوند نے مہیا کیا ہے۔ میں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا گو ہوں، خداوند انہیں برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور آج جو میرے دل میں بات ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور ہر وقت ہر انسان جو اس روئے زمین میں آتا ہے وہ یقیناً اس بات کے بارے میں سوچتا اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس روئے زمین پر آیا کیوں ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے عزیز، آج شام میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں اس مقصد کی طرف، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جس بھی حالت میں ہیں خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، اور خداوند کی حضوری میں ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی پوزیشن پر ہوں، کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ہوں، خدا ہمیں نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور خدا اپنی قدرت کو ہم سب پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آج ہم یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے اس کے 29ویں باب کی 11ویں آیت کو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، جہاں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیز، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ بڑی اچھے طریقے سے ہماری اس بات کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے کہ خدا ہم کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جیسا میں نے آج آپ کو بتایا کہ خدا مجھ سمیت ہم جتنے بھی ہیں، جس بھی صورتحال میں ہیں، جس بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا نے جب آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے تو وہ ضرور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹوٹل ڈیڈیکیٹ اپنی لائف کو خدا کے حضور کرنے والے ہوں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے خدا کی حضوری میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم میرے سامنے پرانے عہد نامہ میں سے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یوسف ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بھائیوں نے اس سے کینہ رکھا، اور جب اس نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو اس تمام صورتحال میں اس کے بھائیوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی، اس کے بازو نہیں بنے، بلکہ ان تمام بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس نے جو خواب بتایا ہے، اور وہ خواب حقیقت میں ہم سب جانتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھنے والے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہ کلام یہ تھا کہ آپ جو خداوند کی حضوری میں کسی بھی خواب کو، کسی بھی رویا کو دیکھتے ہیں، خداوند آپ کو وہ رویا دکھاتا ہے، خواب دکھاتا ہے، اور پھر آپ کی توفیق بڑھاتا ہے کہ آپ اس مشن پر کام کر سکیں۔ تو خداوند نے جب یوسف کو یہ خواب دکھایا تو اس نے جا کر اس خواب کو اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، مگر بھائیوں نے اس کے ساتھ کینہ رکھا اور اسے بیچ دیا۔ مگر خدا نے اپنے بندہ یوسف کو نہیں چھوڑا، کیونکہ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دنیا آپ کے لیے کوئی مشکل وقت پیدا کرے، دنیا آپ کی جتنی بھی مخالفت کرے، میرے عزیز، خدا آپ کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ یہ خدا کا خیال ہے، یہ خدا کی مرضی ہے ہمارے لیے، اور جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے میرے عزیز کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں تو خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، خدا ہمیں قید میں بھی سرفراز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تھوڑا سا ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لائیں اور سوچیں، ایک بندہ قید میں ہو، قید جو فرد ہوتا ہے اس کی کوئی طاقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ کسی کے طریقے میں جو اس پر لاگو کی جاتی ہیں چیزیں وہی وہ کر سکتا ہے۔ اور یوسف کی زندگی ایسی تھی، مگر خدا نے اسے قید سے نکالا اور اسے ناظم بنا کر، اختیار دے کر پورے ملک کا نظام اس کے ہاتھ کے نیچے کر دیا۔ میرے عزیز، دوسری مثال ہمارے سامنے مقدس پولس رسول ہیں۔ جب وہ ساؤل تھے،
कलीसिया को सताते थे, कलीसिया को मुश्किल में डालते थे, कलीसिया के लिए परेशानियां पैदा करते थे और तरह तरह से उस वक्त उनकी जो ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो जब वो साउल थे तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी कलीसिया को सताना था, कलीसिया को दुख पहुंचाना था, बिशारत के काम में रुकावट पैदा करना था। मगर खुदा ने इसी साउल को लिया और खुदा ने इस साउल को लेकर इसे पौलुस बनाया और ये जो पहले हमलावर था खुदा ने इसकी जिंदगी को बदला और खुदा ने इसे रखवाला बना दिया। मेरे अजीज, जब खुदा आपको इस्तेमाल करता है तो फिर खुदा आपको हमला आवर से निकाल कर रखवाला बना देता है। और जब आप रखवाले बनते हैं तो हमारे सामने बड़ी खूबसूरत मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह से ज़्यादा उन्होंने दुख उठाए, खुदावंद यीशु मसीह से ज़्यादा वो परेशानी का वक्त उन्होंने गुजारा, मगर वो कभी भी यीशु मसीह से ऊपर नहीं गए, बल्कि अपने आप को डाउन रखा और वो मसीह को जान गए थे, मसीह की मोहब्बत को जान गए थे, तो बाकी सारी चीज़ें उनके सामने कुछ भी नहीं थी। मेरे अजीज़, इस बात को याद रखिए कि जिस भी हालत में आप होते हैं खुदा उसी में आपको इस्तेमाल करना चाहता है और वहीं से खुदा आपकी पहले सोच बदलता है, आपके ख्याल बदलता है, आपके रवैये में तब्दीली लाता है और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। मेरे अजीज़, तीसरी मिसाल बाइबल मुक़द्दस में हमारे सामने बड़ी खूबसूरत है और ये ज़कई की है। कलाम मुक़द्दस में हमें ये बात मिलती है कि ज़कई कद का छोटा है, मगर इसके दिल में ये आरजू है कि ये मसीह को देखे और इसी आरजू के तहत ये अपने घर से निकला और घर से निकलकर ये गुलर के पेड़ पर चढ़ा और जहाँ से ये मसीह ने गुजरना था उस जगह पर ये पहुँचा हुआ है। मगर उसी मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर निगाह की और उससे कहा, ज़कई मुझे आज तेरे घर रहना ज़रूर है। कितना एक्साइटेड हुआ होगा कि मैं जिस शख्सियत को मिलने आया हूँ, मैं जो इतनी दूर का सफ़र करके आया हूँ, मैं जो कद छोटा होने के सबब से गुलर के पेड़ पर चढ़ा हूँ, मगर मसीह मुझे पहले से जानते हैं और मसीह ने उसे एक ऑफ़र दी क्योंकि मसीह उसको इस्तेमाल करना चाहता है और मसीह ने उसे ऑफ़र दी कि मुझे आज तेरे घर जाना है। पहली बड़ी खूबसूरत बात है कि ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह की बात मानी, खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जब वो मसीह को अपने घर लेकर गया तो कलाम मुक़द्दस में हमें ये बात मिलती है कि वो उसके घर में रहे, उसके घर में खाया पिया और सारे उस हिस्सा में जब हम खुदा के कलाम में से इस बात को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो सारी सूरत हाल में ज़कई को अपनी ज़िंदगी पर एहसास हुआ कि मेरी शान शौकत, मेरा रुपया पैसा जो मैंने नाहक लिया हुआ है, ये सारी शान शौकत इस शख्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके बारे में ये लिखा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है, हर एक घुटना उसके नाम से झुकता है। उसे जब वो पहचान गया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने शरीयत पर अमल करते हुए इस बात को खुदावंद की हजूरी में किया कि जो भी उसने लोगों का नाहक लिया था वो लोगों को वापस किया और लिखा है उसने 4 गुना वापस किया। जिनका नाहक लिया था उनको 4 गुना वापस किया और फिर जब उसने 4 गुना वापस कर दिया तो फिर उसके बाद कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को पढ़ते और सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है, खुदावंद ने उस वक्त ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले कि आज इस घर में निजात आई है। तो ये खुदा का असूल और तरीका है। खुदा हमें मौत से निकालता है, ज़िंदगी में दाखिल करता है, सच्चाई देता है और सच्चाई की पहचान देता है। मगर आजकल जिस सूरत हाल में हम गुज़र रहे हैं उस सूरत हाल में जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और इसके साथ ही दुनिया की कुछ चीज़ों का, ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हम थोड़े से डिसहार्ड नज़र आते हैं। हम बहुत सारे इन कामों को देखते हैं जो बाइबल में कुछ और हैं और आजकल उनकी पिक्चर्स कुछ और नज़र आ रही हैं। सो मेरे अजीज़, कलाम मुक़द्दस में ये बात हमें खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि आजकल के लोग जो हैं इसमें हम मुख्तलिफ़ तरीके के लोग देखते हैं। एक वो जो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। कहाँ पर क्या हो गया, बाइबल की बात हो, दुनिया की बात हो, ऐसी जितनी भी नॉलेज की वो बात उनके पास हो, वो बहुत सारी बातें करते हैं। और उसके साथ दूसरा एक ग्रोह है जिसको हम देखते हैं कि वो दूसरों के कामों पर नज़र रखते हैं और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं। ऐसे लोग खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है
ہم جب ایسے بنتے ہیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے تو خدا ہمیں کام کا بناتا ہے۔ خدا نے نکموں کو پکڑا، کام کا بنایا، اور ان کی کمزوریوں کو کبھی حساب میں نہیں رکھا، ان کی مشکلوں کو کبھی ان کی مشکل نہیں سمجھا، بلکہ آزادی کا بندوبست کیا، ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں، اور خدا نے اپنی قوت، اپنا زور دے کر اپنے لوگوں کو استعمال کیا۔ ہمارے لیے مشکل کہاں پر ہے؟ کلام مقدس میں سے میں آج صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنا بلاوا جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کو جان لیا ہے کہ خدا آپ کو کہاں پر، کیسے اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں، جو وسائل میرے پاس ہیں، جتنی خدا نے مجھے تعلیم دی ہے، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیے، پہلی بات، خدا کے کلام کے مطابق جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بڑی ہماری مشکل جو ہے، ہم شریعت میں بھی رہتے ہیں اور فضل میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم شریعت کی لیتے ہیں، کچھ باتیں ہم فضل کی لیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو ناسمجھی میں، جو کچھ خداوند کا کلام پرانے عہد نامہ میں ہے، وہ پرانے عہد نامہ کی ساری پیش خبریاں، ساری پیشن گوئیاں، ساری نبوتیں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح میں پوری ہوئیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کلام پورا ہوا۔ اس لیے وہ ساری باتیں بھی بالکل ہمارے لیے تعلیم ہیں۔ ان باتوں کو سیکھ کر ہم آج بھی تازگی اور برکت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہے، اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ مگر میرے عزیز، صرف شریعت میں رہنا، صرف کسی ایک حد میں رہنا ہمارے لیے کبھی بھی اس بات کا باعث نہیں بن سکے گا کہ ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، کلام مقدس میں یہ ملتا ہے، رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا ہمیشہ گناہ گاروں کی نجات کے لیے آج بھی کام کرتا ہے۔ خدا آپ کے لیے فکر مند ہے، خدا آپ کے گھرانے کے لیے فکر مند ہے، خدا آپ کی زندگی کے لیے فکر مند ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا، شاید آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور کہیں شاید خداوند کے آنے کا یہ مقصد تھا، مگر میں آج آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنی زندگی پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد میری زندگی میں کیا تھا، وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے، میری زندگی میں ان کے لیے کیا منصوبہ تھا، میرے لیے وہ کیا لے کر آئے۔ اور جب آپ شخصی طور پر اس بات کا تجربہ کریں گے، خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سب نے گناہ کیا، اور گناہ کی ایک ایسی قوت ہے جس کا کوئی علاج نہیں تھا، مگر خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی حالت کو بھی ختم کر دیا۔ اور مقدس یوحنا جب یسوع مسیح پر نگاہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب اس نے آپ کے گناہ اٹھا لیے تو پھر وہ استعمال کرے گا۔ جب اس نے آپ کو شریعت سے نکال دیا، وہ آپ کو استعمال کرے گا۔ اور اس نے جب آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اور جب آپ اس کی صورت پر ہیں تو میرے عزیز کیا ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ایسی سوچ سے نکلیں، ایسے خیال سے نکلیں کہ شاید خدا کسی بڑے خادم کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا کسی بڑی منسٹری کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑے ہی لوگوں کا کام ہے۔ میرے عزیز، میں آج آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا ہے، دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا ہے، خدا نے ان سب کو چن لیا ہے جو اس کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں، جو اپنی زندگی اس کو دیتے ہیں، جو اسے اپنا آقا، اپنا مالک مانتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی میں آتا ہے، سکونت کرتا ہے، ان کی مشکلیں دیکھتا ہے، ان کی پریشانیاں دیکھتا ہے، اور ساری حالتوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے ہم سے پیار کیا، ہمیں پہلے سے چنا اور ہمیں پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بابرکت بات ہے کہ خدا نے ہمیں پہلے سے چنا اور پہلے سے مقرر کیا ہے۔ ہم خدا کے منصوبے میں ہیں، ہم خدا کے علم سابق میں تھے اور اب خدا کے منصوبے میں ہیں۔ اور جب ہم خدا کے منصوبے سے دور ہوتے ہیں، خدا ہمیں کیسے استعمال کرے گا؟ خدا کے منصوبے میں رہنے کے لیے میں آج آپ تمام کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ سب کسی نہ کسی ایسے گروپ کو جوائن کریں جو آپ کی روحانی ترقی میں آپ کی مدد کر سکے۔ کسی دعائیا گروپ کو جوائن کریں، اپنے چرچ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ جو آپ کے پاس
تھوڑا ہے اسے تھوڑے حصے کو خدا کے حضور میں لائیں، کیونکہ وہ تھوڑا خدا بڑھانا جانتا ہے۔ میں آپ کو اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں، 97 میں جب خدا کی خادمہ ڈاکٹر میرلن ہیکی کراچی آئیں، میں اس وقت پاکستان کرسچن سکاؤٹس میں تھا، اور خدا نے اس خدا کی خادمہ نے جب کلام سنایا، کلام سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کوئی ہے جو اپنا دل خدا کو دینا چاہتا ہے۔ تو ایک دم میرے دل کو خدا نے جھنجھوڑا، اور میں نے خداوند کی حضوری میں جب انہوں نے دعا کرنے کے لیے لوگوں کو آگے بلایا تو میں نے جا کے دعا کروائی، اور اس کے بعد تھوڑا 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 کر کے خدا نے سن 2000 میں مجھے ٹوٹلی بدل دیا۔ اور وہ OM ٹیم کے کچھ خدام تھے جن کے وسیلہ سے خدا نے مجھ سے کلام کیا، اور OM ٹیم کے وسیلہ سے میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع ہو گیا۔ میرے عزیز، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کو استعمال کرے گا، اور آج میں تمام بہنوں کی، تمام بزرگوں کی، تمام خاندانوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کی دعائیں سنتا ہے میری بہنوں، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ ایک چھوٹی سی گواہی کے ساتھ میں اس کا اختتام کروں گا۔ ایک بزرگہ تھی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائی، اور اس بزرگہ کے خاندان میں ان کی بہو تھی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائی، اور خداوند یسوع مسیح پر جب وہ ایمان لے آئی تو اس کے بعد اس خاندان میں خدا نے کام کرنا شروع کیا۔ خدا نے اس خاندان میں جب کام کرنا شروع کیا تو کلام مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم جب خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرف رجوع لاتا ہے، اور وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جو جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ اسی خاندان کی ایک بزرگہ کے خاندان کی بہو جو کہ پریگننٹ تھی، اور خدا نے انہیں امید دی کہ وہ اولاد کو خداوند انہیں دینے والا ہوا، وہ اس سارے پروسیس میں سے گزر رہی تھیں، اور خدا کی خادم سسٹر ایلس جو ہیں وہ کراچی آئیں، اور ان کی یہ خواہش تھی اس بزرگہ کی کہ یہ میرے پیٹ کا پھل جو بھی ہے یہ خدا کا خادم بنے۔ انہوں نے بیفور بورن اس بچے کو خداوند کی حضوری میں بلیس کروایا، اور بلیس کروانے کے بعد اسے خداوند کی حضوری میں اس بزرگہ نے 17 سے 18 سال مسلسل دعا کی، اور خداوند نے ایک دن ممکن کیا کہ وہ بچہ بدلنے والا ہو، اور خداوند کی حضوری میں خدا کے کلام کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے خداوند اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سن 2000 میں اس نوجوان نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور طرح بطرح کراچی میں وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ساتھ بطور کوارڈینیٹر اور گریس نیٹ ورک چرچ کے ساتھ مل کر بطور پاسبان خداوند کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ ناچیز میں خود ہوں میرے عزیز، اور میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے جب ہم رومیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات مقدس پولس رسول روم کی کلیسیا کو بتاتے ہیں، اور لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ یہاں پر مقدس پولس رسول اپنے آپ کو بطور ذمہ دار بشارت کا کام انجام دینے والا یسوع مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے، سچائی سے خدمت گزار ہوتے ہوئے اور ذمہ دار شخصیت ہوتے ہوئے کلیسیا کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خدا کی عبادت میں عمر گزارنا کیسے ممکن ہے، اور یہ شروعات ہماری زندگی میں ممکن ہے جب ہم خدا کی حضوری میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی اسے دیتے ہیں، اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، تو خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کلام مقدس میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت میں جا کر بیٹھنا انہیں بدل دے گا، وہ دعا کے وقت دعا نہیں کرتے، پرستش میں ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ محض حاضری لگانے کے لیے چرچ جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی آگے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے عزیز، میں آج شام
آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، صرف حاضری لگانے کے لیے اپنے چرچ نہ جائیں، بلکہ خدا نے آپ کو آپ کے چرچ میں رکھا ہے تاکہ آپ کو استعمال کرے۔ آپ کی کمزوریوں کو لے گا، زور میں بدلے گا، آپ کی مشکلات کو لے گا اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور آپ کو ایسی سرفرازی دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ خداوند کیسے زبردست اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سو میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنے ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں جو دوسری بات لکھی ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ آج کل منسٹریز میں کاپی پیسٹ بہت چل رہا ہے۔ کوئی کسی قسم کی خدمت کرتا ہے، اس کے پاس خدمت ہے، دوسرے کے پاس خدمت نہیں، تو پھر بھی وہ کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کاپی پیسٹ خدا کا کبھی بھی اصول نہیں ہے۔ خدا نے اگر آپ کو خدمت دی ہے تو جو خدمت آپ کے پاس ہے وہ ضرور دوسرے کے پاس نہیں ہوگی۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جو فضل خدا نے آپ پر کیا ہے، شاید کسی اور پر نہ کرے۔ سو میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ سو میرے عزیز، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، اس جہان میں ہم نے نہیں رہنا، ہم اس جہان کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہم یہاں بھیجے ضرور گئے ہیں، ہم اس جہان میں موجود ضرور ہیں، مگر ہم یہاں پر اپنے خداوند یسوع کے نام کو اونچا کرنے آئے ہیں، اس کے حضور میں وفاداری سے چلنے کے لیے آئے ہیں، اس کی شادمانی کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی ان کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے ہم خداوند کی حضوری میں بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہم انہیں بچا سکیں اور وہ بیڑ خانہ میں آ سکیں، اور خداوند ہمیں ان تمام کی برکت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے۔ سب سے پہلا جو کام ہے خداوند ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی کے لیے کرتا ہے، اپنی سوچ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بارے میں یہ سوچنا شروع کریں کہ میں اس روئے زمین پر ہوں اور مجھے خدا نے بھیجا ہے، اپنے آپ کو بائبل مقدس میں تلاش کریں، میں کہاں ہوں؟ میں کچھ عرصہ پہلے اپنے آپ کو بائبل میں تلاش کرتا تھا، میں کہاں ہوں؟ خداوند نے مجھے بتایا کہ تیری زندگی میں میرا یہ مقصد ہے، اور خدا نے جب وہ مقصد مجھے بتایا، اس کے بعد میں نے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں، میں نے خداوند یسوع مسیح کو کبھی نہیں چھوڑا، اور بدلے میں وہ بھی مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال۔ اور لکھا ہے، اور خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، چرچ کا حصہ بنتے ہیں، خدمت کا کام شروع کرتے ہیں، جو بھی آپ کا حصہ ہے وہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں، اسی میں سے خدا آپ کو لیتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو میرے عزیز، میں چاہتا ہوں میں آج آپ کے لیے دعا کروں، اور آئیں ہم سب مل کر اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ پیارے آسمانی بزرگ باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے پاس بڑی عاجزی کے ساتھ آ کر تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے بلائے گئے، جو تیرے وفادار رہے۔ ہم شکر گزار ہیں تیرے بندہ یوسف کے لیے، جسے تو نے رویا دی، جسے تو نے خواب دیا، اور خداوند اس خواب کو حقیقت کرنے کے لیے خداوند اس نے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی اس نے ادا کی، اور خداوند تو نے بھی اسے نہ چھوڑا بلکہ تو نے قید سے اسے لیا اور اسے ناظم مقرر کیا۔ اے خداوند، ہم شکر گزار ہیں اے خداوند مقدس پولس رسول کے لیے، جسے خداوند تو نے پکڑا اور ساؤل سے اسے پولس بنا دیا، اور خداوند وہ حملہ آور تھا مگر تو نے اسے رکھوالا بنا دیا۔ ہم تیری قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آج شام زکئی کے لیے، جو خداوند بہت زیادہ لوگوں سے لینے والا تھا مگر تو نے اسے خداوند دینے والا بنا دیا، اور جب اس نے دیا تو تو نے خداوند ان زندگی میں کام کیا، اور اس زندگی میں نجات کا کام ہوا۔ ہم ان تمام کہانیوں کے لیے، ان تمام واقعات کے لیے، اور تیری مقدس باتوں کے لیے جو تیرے منہ کی باتیں ہیں، ہم ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے لوگ اس گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے اس میسیج کو سنیں گے، اس پیغام کو سنیں گے، میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے تیری خاص برکت کو جاری کرتا ہوں، اور تیرا مسا خداوند چاہتا ہوں ان کی زندگیوں پر ٹھہرا رہے، تیرا کلام ان کی زندگیوں میں کام کرے، اور تیری قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی رہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے۔ ہم ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی تیرے بیٹے یسوع کے نام کو دیتے ہیں۔ ہماری دعا کو سن، مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔
God bless you.